أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تو بنابراین ان یک درس بزرگ عبرت برائے ہمیں شما مسلمانان کو جنگ بدر کے حوالے سے جو کچھ باتیں کی گئیں اور جو تفصیلات بیان کی گئی اور پھر آیت میں کس طریقے سے اللہ نے یاد دلایا پیغمبر کو، یہ ساری چیزیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی درس عبرت ہے کہ مختلف حوادث میں، مختلف حالات میں کس طریقے سے ہمیں درس عبرت لینا ہے اور کس طریقے سے ہمیں دور نگر و آئندہ ساز باشد انسان کو مستقبل پر نظر ہونی چاہیے، دور نگر ہونا چاہیے، آدمی کو دور تک دیکھنا چاہیے اور اپنے آئندہ کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نہ کوتاہ بین و تنہا بفکر امروز، نہ یہ کہ کوتاہ بین، نہ یہ کہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ اور اپنے خیال کو انسان محدود رکھے اور صرف آج کی فکر کرے، چند دور نگری و محال اندیشی مشکلات فراوانی در برداشت باشد، کیونکہ اگرچہ دور اندیشی اور آئندہ سازی آپ کے لیے بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں رکھتی ہوں، پھر بھی ضروری ہے کہ آپ آئندہ کے بارے میں سوچیں، آئندہ کے بارے میں فکر کریں۔ فقوتہ حقینی تو امبا آسائش و منافع مادی سے گزر، اور چھوٹی فکر اور چھوٹا خیال کی جو آسائش یا مادی منافع کے جو پائیدار نہیں ہیں، جو جلدی ختم ہو جانے والے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ زیرا پیروسی نفس، یہ پیروسی رشتہ دار وہ ہمیں جانب است، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس پہلی جنگ کی کامیابی اور اس پہلے جنگ میں ملنے والی کامیابی اور کامرانی ایک بنیادی اور ریشے دار کامیابی ہے۔ اس جنگ میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے نتیجے برآمد ہوں گے۔ دشمن پہلے ہی مرحلے میں کمزور و ناتوان اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے گا، دشمن کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا، مجاہدین اسلام کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی کہ کیونکہ پیروزی نفس، ایک پیروزی رشتہ دار وہ ہمیں جانب است، یعنی کہ پہلی کامیابی، پہلی فتح، یہ ایک ریشے دار اور مختلف پہلو رکھنے والی پیروزی اور کامیابی ہے۔ اما پیروزی تو یک پیروزی سطحی و موقت است، لیکن جو دوسری پیروزی، دوسری کامیابی ہے، یہ کامیابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ دوسری جنگ میں، سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یعنی اگر آپ لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں اور لشکر میں شکست دے دیتے ہیں، کفار قریش کو اگر آپ مات دے دیتے ہیں، جنگ میں اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو جنگ میں ملنے والی کامیابی ایک بنیادی کامیابی ہے، اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن وہ جو دوسری والی ہے، آرام طلبی کے چکر میں چند مادی نفع کے لیے اگر آپ قافلے اور کاروان پہ اگر حملہ کر کے ٹھیک ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا مال و منال آپ کے اختیار میں اور آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو یہ کامیابی بڑی سطحی اور موقت ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ پائیدار اور ریشے دار نہیں ہے۔
ان تنہا درسی برائے مسلمانان آنگوس نہ بود، کیونکہ تمام باتیں ہیں یہ صرف اس دور کے اور اس زمانوں کے مسلمانوں کے لیے درس عبرت نہیں تھی، یہ صرف اس زمانے کے اس دور کے مسلمانوں کو جس کی طرف توجہ دینی تھی، بلکہ ہمیں مسلمانان امروز انسپائر، بلکہ آج کے دور کے آج کے زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ از ان تعلیم آسمانی الہام بگیرن، کہ وہ اس آسمانی تعلیم سے الہام حاصل کریں، وہ اس تعلیم کو یاد رکھیں، بہرگز بخاطر مشکلات و ناراحتیہ و زحمات طاقت فرسا، اور کسی بھی صورت میں مشکلات سے، پریشانیوں سے اور بڑی بڑی زحمتوں سے کہ جو انسان کو خستہ کر دینے والا، تھکا دینے والا ہے، از برنامہ اصولی، اپنے بنیادی نظام اور اپنے بنیادی برناموں سے چشم بپوشن، چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہوتا ہے نا انسان کبھی کبھی کسی کام میں بڑی بڑی زحمتیں دیکھتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، تو انسان فوری طور پر اس سے خلاصی پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نظر انداز چھوڑو یار یہ کام کون کرے گا، اس میں بہت ساری زحمتیں ہیں، اگرچہ وہ بنیادی چیز ہو۔ جیسے فرض کر کے ہم لوگ طالب علم ہیں، ہم لوگوں کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ حصول علم ہے، سمجھ لیں۔ اب اس راستے میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک، کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے سستی اور کوتاہی کرتے ہیں اور محنت کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اتنی زحمت کرے گا، کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، بس امتحان میں پاس ہونے کا نمبر مل جائے کافی ہے، تو ایسے ایسے کر کے کسی طریقے سے امتحان میں اپنے آپ کو کیا ہے پاس کروا لیتے ہیں۔ باقی جہاں تک علم تحقیقی ہے، جہاں تک یہ کہ آپ کو واقعی جو درس پڑھ رہے ہیں اس درس میں آپ کو مہارت حاصل ہو، اور حصول مہارت کے لیے آپ سہمت اور برداشت کریں، مشکلات کا سامنا کریں، اگر یہ آپ نہیں کرتے ہیں مولانا تو پھر آپ کی بنیاد کھوکھلی رہ جائے گی۔ یہ آپ کو وہاں سے سبق لینا چاہیے، یہ جنگ بدر سے، سمجھ رہے ہیں، یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے صرف درس نہیں تھا کہ وہ آرام طلبی یا راحت طلبی اور مادی منافع کو دیکھ کر کے قافلے اور کاروان کی طرف قدم نہ بڑھائیں، ٹھیک، بلکہ حوصلے اور جذبے کے ساتھ مشکلات اور پریشانیوں سے لڑتے ہوئے میدان جہاد میں قدم رکھے اور دشمن کے لشکر کو شکست دیں، کیونکہ بے سراغ برنامہ ہے غیر اصولی بلے سادے بکم زحمت نہ روانی۔ انسان کو ہمیشہ کیا ہے بڑے اہداف اور بڑے مقاصد کی طرف نظر رکھنی چاہیے، وہ اصول، وہ برنامے کہ جو غیر بنیادی ہیں، جو بہت سادہ ہیں، جس میں بہت کم زحمت ہے، اس کی طرف انسان کو میلان اور رجحان نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کو زندگی میں سہولت والے کام کی طرف اور آسانیوں والے کام کی طرف مولانا توجہ نہیں دینی چاہیے، ان امور کی طرف، ان برناموں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس میں مشکلات اور زحمات تو ہیں لیکن کیا ہے وہ بنیادی ہیں، جس کے بہت سارے اثرات، بہت سارے نتائج آپ کی زندگی میں مرتب ہونے والے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں۔ اگر آج آپ سادہ اور معمولی اہداف و مقاصد کے پیچھے بھاگیں گے اور بڑے بڑے اہداف و مقاصد کو آپ نظر انداز کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے جتنی زحمت ہوگی اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، جن امور کو، جن کاموں کو آپ انجام دیں گے، وہی آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گے، وہی آپ کی کامیابی اور کاپرانی میں دخالت رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ، آپ کی نگاہ اصولی چیزوں پہ ہے، بنیادی چیزوں پہ ہے، اور آپ ان بنیادی اور اصولی چیزوں پر عمل کے سلسلے میں ہر طریقے کی زحمتوں کا، مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں تو یقیناً بڑی کامیابی اور بڑی پیروزی بھی تمہیں
نصیب ہوگی باشر در آخرین آئے باز ہم بطور آشکار تر کرتے اسلوب مطلب پر میدارت ایک بار پھر جو آخری آیت ہے اس آخری آیت میں اور زیادہ روشن طریقے سے مطلب کے اوپر سے پردے کو اٹھایا گیا ہے کہ ہدف اصلی ان برنامے کی یہ جو اصل برنامہ تھا اس برنامے کا جو اصلی ہدف تھا کون سا برنامہ تھا کہ دشمن کے لشکر کا سامنا کیا جائے دشمن کے لشکر کے مد مقابل میں آیا جائے اور میدان میں انہیں زیر کیا جائے انہیں شکست دی جائے یعنی ایک بار پھر آخری آیت مطلب کے اوپر سے یعنی جو مطلب کا بیان کیا جا رہا ہے اس سے ایک بار پھر اٹھایا گیا اور جو اس برنامے کا اور اس دستور اور اس فرمان کا جو اصلی مقصد اور ہدف تھا درگیری مسلمانان کا لشکر دشمن درمیان بدر یہ اصل ہدف اور اصل مقصد تھا کہ میدان بدر میں دشمن کے لشکر کا مسلمان مقابلہ کریں کہ حق یعنی توحید و اسلام و عدالت و آزادی بشر از چنگال خرافات و خسارتها و مظالم تثبیت و جایگیر شود کہ حق یعنی توحید اسلام عدالت انسان کی حریت اور آزادی اور خرافات اور اسیری ظلم و استبداد ان سب کے چنگل سے آزادی انسان کو حاصل ہو سکے اور حق کا ہے تثبیت ہو سکے حق ان کی جگہ پر حکم فرما ہو سکے حکومت اور حاکمیت حق یعنی توحید و اسلام و عدالت کی اور انسان کی آزادی کی ہو نہ یہ کہ انسان خرافات میں خسارتوں میں مظالم اور ظلم و استبداد اور بہت ساری دوسری چیزیں جو انسانی ارزشوں کو کم کرنے والی ہیں وہ سماج اور معاشرے میں ہو بلکہ ان کی جگہ پر حق کی تثبیت ہو وہ باطل یعنی شرک و کفر و بے ایمانی اور باطل جو حق کے مقابلے میں ہے باطل یعنی شرک کفر بے ایمانی ظلم و فساد ان کا خاتمہ کیا جا سکے یہ باطل ہو سکے باسمیان بے ربن اور پوری طرح سے نابود ہو جائے ہر چند مشرکان مجرم و مجرمان مشرک مائل نباشن اگرچہ مشرک جو مجرم ہیں ان کو یہ بات پسند نہ ہو مائل نہ ہو اور وہ کب پسند کریں گے یہ تمام چیزیں یہ تمام صاف اور یہ تمام بری خصلتیں اور عادتیں کیا تھی مولانا انہیں کے عقائد کا انہیں کی زندگی کا حصہ تھی یہ کب چاہتے کہ ہمارے درمیان سے باطل کا خاتمہ اور حق اس کی جگہ پر تصویر ہو اللہ نے کہا کہ اگرچہ یہ بات مجرموں کو یعنی مشرکوں کو پسند نہ ہو کہ اس کی طرف مائل نہ ہو تب بھی ہم چاہتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ حق کی تصدیق ہو سکے حق پر پرچہ اور مستحکم ہو حق کا سماج اور معاشرے میں راج ہو اور باطل پوری طریقے سے ختم ہو جائے نابود ہو جائے بلاؤ کر ہے مجرم اگرچہ یہ مجرم یعنی مشرک اگرچہ ان کو پسند نہ ہو آیا ان آئے تاکید ہم مطلب اس کی در آئے پیش گفتے شد اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ والا کیا یہ اسی مطلب کی تاکید ہے جو اس سے پہلے کی آیت میں گزرا اس سے پہلے والی آیت میں تقریباً اسی سے ملتا جلتا
मतलब दूसरा है, क्या था मौलाना वो? ये देख लो, देखो वो भी पता चले। ये सब तक, फिर आयत में देख लो, आयत में सवाल ये किया गया कि क्या ये आयत, ये जो हित्तल हक्का वाली, ये उसी मतलब की ताकीद है जो इससे पहले की आयत में जिक्र हुआ। हम तौर की दर नजर इब्तदाई बेचश्म में पूरा, जैसा कि इब्तदाई नजर और इब्तदाई निगाह में ऐसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाली आयत चले। तो सवाल ये था कि ये जो लियुहिक्कल हक, ये जो आयत है, क्या ये पहले वाली आयत की ताकीद है, या इसमें कोई नया मतलब, कोई नई चीज बयान की गई है? यानी कि अगर आप इब्तदाई नजर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पहली वाली आयत की ताकीद है, लेकिन यह मतलब है जदीद इज़ा दर बरदार, यानी कि इसमें कोई नया मतलब बयान किया गया है। बाज़ी अज़ मुफस्सिरान मानंद फ़ख्र राज़ी कह रहे कि कुछ मुफस्सिरीन ने, जैसे फ़ख्र राज़ी तफसीर कबीर में, उसके बाद नबीसंद अल मनार दस तफसीरश, तो तफसीर अल मीनार में साहिब तफसीर ने चरीन गुफ्तियान, इन दोनों ने अपनी अपनी तफसीर की किताबों में जिक्र किया है कि हक दर आए कब्ल इशारे में पीरूसी मुसलमान दर जंग बद्र بود, कि पहली वाली आयत में जो हक आया है, उस हक से जंग बद्र में मुसलमानों की कामयाबी की तरफ इशारा किया गया है। पहले वाली आयत जो गुजरी है लेकिन युरीदुल्लाह वाली, ठीक, उसमें जो कलमे हक आया है वो इशारा है जंग बद्र में मुसलमानों की खुशी और कामयाबी की तरफ। अम्मा हक दर आए तो गुम, लेकिन ये वाली आयत, दूसरी वाली आयत में जो हक आया है, ये इशारे बेपीरूसी इस्लाम और कुरान, वो इस्लाम और कुरान की कामयाबी की तरफ इशारा है। ठीक, दो अलग अलग कामयाबी की तरफ इशारा। पहली वाली आयत जंग बद्र में मुसलमानों की कामयाबी की तरफ इशारा करने के लिए है। दूसरी वाली आयत में कलमे हक, इस्लाम और कुरान की पीरूसी और कामयाबी की तरफ इशारा है कि नतीजे पीरूसी निज़ामी दर जंग बद्र हो, कि जिसके नतीजे में फिरूज़ी निज़ामी दर जंग बद्र हो, जंग बद्र में फौजी और निज़ामी कामयाबी हासिल हुई। वह इन तरतीब और इस लिहाज से और इस तरह से फिरूज़ी निज़ामी दर आन शराइत खास के, उन खास शराइत में जंगी और निज़ामी कामयाबी मुकदमे फिरूज़ी हदफ व मकतब بود, मकतब और हदफ की कामयाबी का मुकदमा था। यानी खुदा ने जंग बद्र में जो कामयाबी और जो फतह मुसलमानों को दिलाई है या दी है, वो तो एक मुकदमा था। अल्लाह चाहता था कि मकतब इस्लाम और दीन इस्लाम को सरबुलंद करे, उसको कामयाब करे। अभी यहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है, अभी जंग बद्र मुकदमा है, हदफ नहीं है। इन एहतमाल नीज हस किया है कब्ल इशारे में इरादे खुदा, ये एहतमाल भी पाया जाता है कि पहली वाली जो आयत है वो इरादे इलाही की तरफ इशारा करने के लिए हो, यानी इरादे तशरीई की दर शक्ल फरमान पैगंबर अस्कार जो हो, यानी इरादे तशरीई जो पैगंबर इस्लाम के दस्तूर और फरमान की सूरत में आश्कार हुए, जैसे कि पैगंबर ने हुक्म दिया था
وآئے اخیر اشارے بے نتیجے ان حکم و فرمان. اور یہ جو دوسری والی آیت ہے، یہ آیت اشارہ ہے اس حکم و فرمان کے نتیجے کی جانب. یعنی پہلی والی آیت ارادہ الہی یا حکم تشریعی پروردگار کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری والی آیت کیا ہے؟ فرمان الہی کے نتیجے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک مولانا، چلیں یہاں پہ کریں گے.